بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یا رحمانوں کا یہ سچا عمل دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، اگر چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گا، جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یا رحمانوں کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر رکھی ہیں، کسی اپنے نے کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ آپ کی قسمت آج ایسے چمکے گی، یہاں تک کہ تمہارے دشمن حاسدین حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے، کل تک یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، آج ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہو تو کسی بھی دن پڑھ لو۔ سال کے 365 دن ہیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی گلی، کسی بھی بستی میں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی محلہ ہو، آپ کہیں بھی موجود ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، شام، اپنے گھر میں ایک گلاس صاف پانی کا لے کر بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب پوری طرح سے آپ فارغ ہوں، مصروفیات میں رہتے ہوں، اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ معدے کے مسائل، دل کے مسائل، بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ پاک آپ کے جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ آپ پڑھو گے تو خود کہو گے کہ یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتی یا لیتا تو میری بیماریاں، پریشانیاں فوری ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب عمل سمجھانے لگی ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ جلد بازی میں اس عمل کو ہرگز مت کیجیے گا۔ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی بارش برسانے والا سچا وظیفہ ہے۔ غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بے حد آسان اور کمالات کا حامل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا کریم پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، میں آپ ہم سب ایک نظر کرم کے منتظر ہیں۔ اگر ہم پر اللہ کی ایک کرم والی نظر ہو جائے تو پھر اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ آج یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ آج یا کریم پڑھنے سے آپ پر بھی نظر کرم ہو جائے گی۔ آپ نے یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا کریم 2 بار ہو گیا، یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے۔ اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطان وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یا رحمان کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہوں گے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہو، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو، مرادیں نہ پوری ہوتی ہوں، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر گھرے ہوئے ہو تو یہ پانی پر پڑنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے، یقین مانے ساری زندگی کے اس کے وظائف اعمال ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزو کا ہے۔ یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار زیادہ نہ ہی ایک بار کم پڑھیے گا، کیونکہ عمل کی تعداد ہی سب کچھ ہے۔ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ بیٹھ جائیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب تک مکمل نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا۔ اور آخر میں اس پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اب آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اس پاورفل عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے تمام وظائف کو کہیں پر نوٹ کرتے جائیں یا ترتیب اور تعداد اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا معجزاتی عمل ہے جو فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا جلدی اثر کرنے والا اور اس جیسا پاورفل وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خوشیوں سے آپ کی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اس عمل کے 3 وظائف آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تیسرا وظیفہ آپ نے یا رحمانو کا 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے چند منٹ لگیں گے، آپ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ یہ چند منٹ کا عمل، یہ وقت
آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اب چوتھے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ چاہتی ہوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس عمل کا چوتھا وظیفہ مشکل کشا وظیفہ، مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا اس عمل کا چوتھا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے چوتھا وظیفہ یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو دو بار ہو گیا، یا جبارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یا جبارو پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: ایک پانی کا گلاس لے کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا کریم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیز پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رحمان پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 7 بار یا جبار پڑھنا ہے، اور پھر پانچویں نمبر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کر رکھا ہوا ہے، اب اس گلاس کو پکڑیں، اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر دم کریں، یعنی کہ پھونک ماریں، اور اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ تمام گھر والے اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لیں۔ جو بچ جائے اپنے گھر میں جہاں زیادہ پانی سٹور ہو، کولر میں، مٹکے میں اس پانی کو ملا دیں، اور روزانہ اس پانی کو چاہے 1 دن پورا استعمال کر لیں، جتنے دن تک وہ کولر چلے پیتے رہیں، یا کولر میں اور پانی ملاتے بھی رہیں۔ اس عمل کو چاہیں تو کچھ دن بعد جیسے ہی آج آپ نے پڑھا پھر تھوڑے دن بعد پڑھ لیا کریں، جتنی بار چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔